رب زدنی علما. کہ مردوں کے بیچ میں اگر عورت کا انتقال ہوا ہے، اب اس مرد کے بیچ میں اس کا شوہر بھی ہو، اجنبی آدمی بھی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس عورت کو غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ تیمم دلایا جائے گا. یہ ایک عام حکم ہے، یہ ایک مجموعی حکم ہے. تو پتہ چلا کہ اگر عورت کا انتقال ہو تو اللہ کے نبی نے حکم دیا حضرت ام عطیہ ایک عورت کو، جاؤ میری بیٹی کو غسل دو. اور اگر عورت کا انتقال مردوں کے بیچ میں ہو تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو مرد غسل نہیں دے گا بلکہ اس کو تیمم کرایا جائے، چاہے اگرچہ کہ اس میں اس کا شوہر بھی موجود ہو. دلیل نمبر 3 مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ زندہ تھی فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا یا فَأَنَا أَوْلَى بِهَا، تب تو میں اس کا زیادہ حقدار تھا، لیکن اب جب کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا، تو اب تم لوگ اس کے زیادہ حقدار ہو. پتہ چلا کہ اگر واقعتاً مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یہ مسئلہ کتاب و سنت میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوتا، اللہ کے نبی کی مبارک تعلیم ہوتی اور صحابہ کا اس پہ عمل ہوتا، تو حضرت عمر آخری کریا کرم کیوں نہیں کرتے اپنے ہاتھوں سے؟ کیوں کہہ دیا فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا، تم لوگ اس کے زیادہ حقدار ہو. دلیل نمبر 4 حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تب تو یہ عورت غسل دے سکتی ہے، اس پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر عورت میں انتقال کر جائے تو یہ مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا. اگر عورت انتقال ہو جائے تو یہ مرد اسے غسل نہیں دے سکتا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرتے ہی نکاح ختم ہو گیا. اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ اگر عورت کے مرتے ہی نکاح ختم ہو گیا تو مرد کے مرتے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو مرد کے مرنے کے بعد بیوی کیوں غسل دے سکتی ہے جبکہ بیوی کے مرنے کے بعد مرد کیوں غسل نہیں دے سکتا؟ یہ آپ کے ذہن میں آئے گا. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے، مرتے ہی نکاح تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو عورت فوراً آزاد ہو جاتی ہے یا نکاح کا کچھ نہ کچھ اثر اس کی زندگی میں رہتا ہے عدت کی شکل میں؟ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ اثر اس کی زندگی میں عدت کی شکل میں رہتا ہے. ابھی یہ آزاد نہیں ہوئی ہے. جب یہ آزاد نہیں ہوئی ہے، سماج کے لوگ کہتے ہیں یہ فلانی جو ہے نا اپنے شوہر کی عدت گزار رہی ہے، شوہر کی وفات کی عدت گزار رہی ہے، تو یہ شوہر کا ذکر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے نکاح کا ہلکا پھلکا اثر موجود ہے، لہٰذا یہ عورت اس کو دیکھ بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے. لیکن جیسے ہی بیوی انتقال کرتی ہے تو کیا مرد کے اوپر کوئی قانون آتا ہے کہ مرد عدت گزارے گا، مرد ابھی کچھ دنوں تک شادی نہیں کر سکتا؟ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ قطعاً نہیں ہوتا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح بھی ٹوٹا ہے اور نکاح کا اثر بھی نہیں بچا ہے. اس طرف اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو عورت کی زندگی میں نکاح تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اثر باقی رہتا ہے عدت کی شکل میں. لیکن بیوی انتقال کی ہے تو اس مرد نکاح تو ابھی بھی ٹوٹا ہے مرد کے ساتھ، لیکن اس مرد پہ نکاح کا کوئی اثر بچا نہیں ہے کہ یہ بھی عدت گزارے یا یہ ابھی نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ یہ نکاح تو کر ہی سکتا ہے. اس مری ہوئی بیوی کی بہن سے آج نکاح کر سکتا ہے، اس مری ہوئی بیوی کی پھوپھی سے آج نکاح کر سکتا ہے، اس کے محرم سے آج نکاح کر سکتا ہے. تو پتہ چلا نکاح ٹوٹا ہے اور نکاح ٹوٹنے کا رتی برابر اثر بھی نہیں ہے. یہ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اس جیسے موقع پہ طالب الرحمان سینہ پیٹتے ہوئے شیعوں کی طرح کہتا ہے اجی نکاح ٹوٹ گیا تو جنت میں نکاح یہ مولوی کرائیں گے. میرے بھائیوں، اگر نکاح نہیں ٹوٹا ہے تو یہ عورت عدت گزارنے کے بعد پھر کیوں دوسرے سے نکاح کرتی ہے؟ آپ سمجھ لیں میری بات کو. اگر نکاح نہیں ٹوٹا ہے جیسا کہ توصیف الرحمان سینہ پیٹتے ہوئے کرتا ہے، شیعوں کی طرح ایک دم ماتم کرتے ہوئے کہتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نکاح نہیں ٹوٹا جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں تو عدت گزار کر کے پھر کیوں یہ کسی اور سے شادی کرتی ہے؟ آپ کے سوچ کے مطابق تو نکاح نہیں ٹوٹا ہے کیونکہ جنت میں بیوی رہے گی. اللہ کے بندو، جنت کا معاملہ یعنی دنیا کے جو ایک دوسری دنیا ہے اس دنیا سے پرے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اس کا معاملہ الگ ہے اور یہ عالم دنیا اس کا معاملہ الگ ہے. تو خیر،
میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مرد اپنی مری ہوئی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اس کے ہم نے 4 دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں مختصر طریقے سے، ورنہ اگر مطالعہ کیا جائے، اگر کتابیں دیکھی جائے تو دلائل کے انبار لگ جائیں گے، کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہے، دونوں طرف دلائل موجود ہیں، اور دونوں طرف والوں کا حوصلہ دیکھیے کہ ہم نے فقہ شافعی کا مطالعہ کیا تو انہوں نے فقہ حنفی کے دلائل دیے ہیں کہ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے گا، مرد اپنی بیوی کو غسل دے گا، دلیل یہ، اور آگے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غسل نہیں دے سکتا ہے، دلیل یہ۔ لیکن آج کا غیر مقلد کیا کرتا ہے؟ توصیف الرحمان، ڈاکٹر ذاکر نائک، ایڈوکیٹ فیض، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے گا، دلیل یہ، اور جو کہتے ہیں نہیں دے گا اس کا مذہب باطل ہے۔ انجینئر مرزا شیعوں کی طرح آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ہاں یہ مذہب تو باطل ہے۔ اتنا آسان ہے اگر کہہ دینا باطل ہے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں مرزا باطل ہے، صرف کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ تو خیر دیکھیں، 2 مسئلے الگ الگ ہیں۔ مرد دیکھ سکتا ہے یہ نہیں بتا، ایک چیز اور دیکھنے کا مسئلہ ہے، تو حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، شامی کے اندر رد المحتار کے اندر، جسے شامیہ کہتے ہیں، رد المحتار کہتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے صحیح بات یہ ہے کہ دیکھ سکتا ہے، اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عثمانی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فتاوی عثمانی کے اندر لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ دیکھنا جائز ہے۔ تو ہمارے یہاں فتویٰ اسی پہ ہے کہ مرد اپنی مری ہوئی بیوی کو دیکھ تو سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاں کفن کے اوپر سے ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کے تخت کو لے کے جا سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن غسل نہیں دے سکتا ہے، اور اسی بارے میں مضبوط دلائل ہیں۔ یہاں 2 چیزیں میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں جو انتہائی ضروری ہے، جو پہلے کے ائمہ کرام نے بھی اپنی دلیل میں پیش کی تھی لیکن بدنیتی سے نہیں۔ آج کا غیر مقلد اس کو پیش کرتا ہے بدنیتی کے ساتھ، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر درد کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے لوٹ کر کے آئے، دیکھے حضرت عائشہ کا سر درد کر رہا ہے، تو حضرت عائشہ سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وا رأسا، ہائے میرا درد سر، جیسے کہ ہماری زبان میں بولتے ہیں نا سر پھٹا جا رہا ہے، تو ویسا انہوں نے فرمایا ہائے میرا درد سر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وا رأسا، نہیں بلکہ میرا درد سر، مجھے درد سر ہو رہا ہے، اور بالآخر اسی میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تھا، وہ یہ فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم میرے جیتے جی دنیا سے انتقال کر گئی، اگر تمہارا انتقال ہو گیا، لو مت قبلی، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر گئی، فغسلتکی وکفنتکی، تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ حضرت اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میں تمہیں غسل دوں گا اور میں تمہیں کفن دوں گا۔ اس روایت کو پیش کر کے غیر مقلدین یہ شور مچاتے ہیں اہل حدیث زندہ باد، دیکھو اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ میں تمہیں غسل دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ فرقہ آپ سے جب کبھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور آپ کہتے ہیں ترمذی میں ایسا لکھا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بخاری میں کیا ہے یہ بتاؤ، کہتا ہے نہیں کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ رفع یدین نہیں کرتے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا نہیں کرنا، خود اللہ کے نبی نے بھی رفع یدین کو چھوڑا ہے، لیکن یہ غیر مقلد اندھا بہرا بن کر کے اپنے ہی طریقے کو درست سمجھتا ہے اور اسی ایک طریقے کو دین اور شریعت کی تعلیم سمجھتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے طریقے کو وہ ایک دم ریجیکٹ کیا ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ ترمذی میں رفع یدین نہ کرنے کی حدیث ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بخاری میں کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بخاری سناتا ہوں، اور وہ چٹکی بجا کر کے فوراً موبائل نکالے گا اور موبائل سے بخاری کھول کے دے گا اور دے گا دیکھو بخاری میں ہے رفع یدین کیا اللہ کے نبی نے۔ تو میرے بھائیوں آج میں یہ روایت بخاری سے آپ کو سناؤں گا۔ بخاری میں یہ روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے لوٹ کر کے آئے، حضرت عائشہ کا درد سر ہو رہا ہے۔ اب حضرت عائشہ سے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، یہ نہیں فرمایا میں تمہیں غسل دوں گا۔ تو میرے بھائیوں جو طبقہ جو فرقہ بخاری کی رٹ لگاتا ہے، پہلی بات تو وہ ماننے کے لیے رٹ لگاتا نہیں ہے، جیسا کہ آج کا شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رٹ لگاتا ہے، لیکن کیا حضرت علی کی تعلیم پہ عمل کرتا ہے؟ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیم پہ عمل کرتا تو ابو بکر کو کبھی گالیاں نہ دیتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کبھی بد کلامی نہ کرتا،